نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ منہ الا الیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا فتحدى بأكثر سورة من سوره مصاقع الخطباء من العرب العرباء فلم يجد به قديرا وأفحم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان حتى حسبوا أنهم سحروا تسحيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه عزیزان محترم، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو کا شکر ادا کریں کہ آج کل کے پرفتن اور گئے گزرے دور میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو نے آپ کو علم دین سے منسلک فرمایا اور آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ نے طالبان علوم دینیہ میں شمار فرمایا۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بہت بڑا احسان، فضل اور کرم ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے آج تفسیر بیضاوی کی عبارت پڑھی۔ آج کتاب تو نہیں پڑھیں گے، البتہ کتاب کے مصنف کی بابت کچھ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند معروضات پیش کرتا ہوں۔ ایک ہے متن، دوسرا اس کی شرح، بعض کتب پر حواشی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے اور ہماری یہ کتاب کون سی چیز میں شمار ہے؟ تو متن کے معنی پیٹھ اور اس کی اصطلاحی تعریف ما یکون صعبا فی حلہ الی الشرح،
یعنی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو مشکل ہوتا ہے اور اس کی حل میں شرح کو ضرورت ہوتی ہے. تو متن یعنی ایک مشکل عبارت ہوتی ہے، مشکل کتاب ہوتی ہے جو شرح طلب ہوتی ہے. شرح کیا ہوتا ہے؟ شرح کی معنی کھولنا، اور اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے کہ کل عبارت کو واضح کیا جائے. ما یوضح العبارہ، ما یوضح کل العبارہ سواء کان من الماتن او من غیرہ. شرح اس چیز کا نام ہے جو عبارت کی وضاحت کرے، چاہے یہ وضاحت کرنے والی کتاب یعنی شرح ماتن کی طرف سے ہو اور یا کسی اور کی طرف سے ہو، اس کو شرح کہا جاتا ہے. تیسرے نمبر پر حاشیہ. یہ بھی شرح کی تعریف کی طرح ہے اصطلاح میں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، البتہ معنی میں فرق ہے. لغوی معنی حاشیہ کنارہ اور طرف کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں ما یوضح بعض العبارہ سواء کان من الماتن او من غیرہ. یہ مکمل عبارت کو حل نہیں کرتا. حاشیہ بعض عبارت کی تشریح کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک ہے منہیہ. منہیہ کیا ہوتا ہے؟ منہیہ اصل میں من ہو سے نکلا ہے، اور من ہو کے بعد یا اور تا نسبت کے لیے لایا گیا ہے. یہ عبارت کی تشریح کرتا ہے بعض عبارت کی، لیکن یہ ماتن کی طرف سے ہی ہوتا ہے. ما یوضح بعض العبارہ ویکون من الماتن، ماتن کی طرف سے ہوتا ہے. پانچویں نمبر پر تعلیق ہے، اور تعلیق لٹکانے کو کہا جاتا ہے. اصطلاح میں حاشیے کے معنی پہ ہوتا ہے، لیکن میں اس میں کچھ اور بات کا بھی اضافہ کرتا ہوں کہ تعلیق بعض اوقات ان احادیث پر بھی کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس کی ابتدائی سند کاٹی گئی ہو، جیسا کہ تعلیقات بخاری. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جو احادیث تراجم الابواب میں ذکر کی ہے، ترجمۃ الباب میں جو حدیث ذکر کی ہے، اس کو تعلیق کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی ابتدائی سند وہ ذکر نہیں ہوتی. اس وجہ سے اس کو تعلیقات بخاری اور معلقات بخاری کہا جاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی کتاب میں
آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ صحیح البخاری کی تمام احادیث صحیح ہیں، لیکن یہ بات مقید ہے، مطلق نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تمام وہ احادیث جو انہوں نے بخاری میں ذکر کی ہیں مسند متصل، یعنی سند متصل کے ساتھ مرفوع حدیث جو بھی ذکر کی ہے وہ ہر حدیث صحیح ہے، اور جو حدیث مرفوع سند متصل کے ساتھ نہیں ہے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو، غیر صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ بعض روایات میں وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے کہ انہوں نے آمین جہرن پڑھا اور مقتدیوں نے بھی، اور پھر ایک گونج پیدا ہو گئی، تو اس کے جوابات میں ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ تعلیقات بخاری میں سے ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ بھئی بخاری میں ہے ٹھیک ہے، لیکن تعلیقات میں سے ہے، معلقات بخاری میں سے ہے، یہ مسندات میں سے نہیں ہے۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ ہماری یہ کتاب کس ضمن میں آتا ہے؟ تو بعض مولوی حضرات جو کسی کو جواب دیتے ہیں اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون سی کتاب پڑھاتے ہیں، تو بعض سادہ لوح مسلمان عالم وہ بیچارہ شرماتا ہے کہ میں کہوں کہ ناظرہ پڑھاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ بیضاوی کی متن پڑھاتا ہوں، تو عام لوگ کہتے ہیں بیضاوی کی متن کوئی کتاب ہوگی، بڑی کتاب ہماری پہنچ سے باہر ہوگی، حالانکہ وہ قرآن مجید پڑھاتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ ہے متن، اور بیضاوی اس کی تفسیر یعنی شرح ہے۔ تو یہ قرآن پاک متن میں آیا اور یہ حل طلب ہے، اور بیضاوی شریف جو ہے یہ بعض کلمات، بعض الفاظ کی تشریح نہیں کرتا بلکہ تمام قرآن پاک کی تشریح کرتا ہے، اس وجہ سے یہ شرح میں داخل ہے۔ اس کتاب کا تعلق کون سے علم سے ہے؟ تو وہ انشاءاللہ العزیز پہلے تو ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگوں کو کہ اس پر ہم کچھ بات کریں، کیونکہ التبیان میں آپ کو یہ باتیں آئیں گی کہ علم التفسیر اور تفسیر کیا چیز ہوتی ہے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک استاد کسی چیز پر بات کرتا ہے تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ بات میں نہ دہراؤں، طلباء کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ العزیز تأویل و تفسیرہ بعد میں آنے والا ہے، وہاں پھر مختصر انداز میں تأویل، تفسیر اور اس کے متعلق کچھ بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم مصنف علیہ الرحمہ کی بابت تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یہاں مصنف علیہ الرحمہ کی بابت آپ کی کتاب میں ترجمۃ صاحب الکتاب لکھا ہے۔ جب کسی عالم کا ترجمہ آپ لوگوں کو نظر آئے اسماء الرجال میں، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس نام کا کیا معنی ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس عالم دین کا نام، نسب کیا ہے،
اور وہ کیسے تھے، علم انہوں نے کن سے حاصل کیا، کن کو پڑھایا، اور وہ ثقہ تھے یا غیر ثقہ. بالفاظ دیگر ترجمہ کا لفظ حالات کے معنی میں لیا جائے گا. البتہ جب آپ بخاری شریف پڑھیں گے یا مسلم شریف پڑھیں گے اور اس میں ابواب آتے ہیں تو ان کو ترجمۃ الباب جو کہا جاتا ہے وہ اور معنی دیتا ہے. وہ اسی وقت آپ کو معلوم ہوگا جب وہ اساتذہ آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. بہرحال یہاں انہوں نے جو لکھا ہے ترجمۃ صاحب الکتاب، اس میں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات مختصر انداز میں انہوں نے لکھے ہیں. دراصل وہ ان کا نام عبداللہ تھا، عمر ان کے والد کا نام تھا. کب پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کے حالات موجود نہیں ہیں. البتہ کب وفات پا گئے اس میں اختلاف ہے. ایک قول 685 ہجری ہے اور ایک قول 691 ہجری ہے. یہاں واللہ عالم کیا لکھا ہوگا، لیکن مجھے جو دوسری کتابوں سے معلوم ہے وہ 685 اور 691 اور 691 کو ترجیح دی گئی ہے کہ یہ راجح قول ہے. ان کا نام تو عبداللہ ابن عمر تھا، لقب ناصر الدین، اور کنیت ان کے دو تھے، ایک ابو الخیر تھا اور دوسرا ابو سعید. ابو سعید نہیں، ابو سعید، اور ابو خیر نہیں، ابو الخیر. ایک کنیت ابو الخیر اور دوسری کنیت ابو سعید تھا. وہ بلاد فارس میں ایک شہر تھا شیراز، اس کے ملحقات میں ایک گاؤں یا دیہات تھا جو بیضا کے نام سے مشہور تھا، اس میں یہ پیدا ہوئے. پھر انہوں نے علم دین جو حاصل کی ہے، بہت سے علماء سے علم دین حاصل کی اور بہت بڑے فقیہ، اصولی، منطقی، فلسفی اور بہت بڑے مصنف اور علوم و فنون کے بڑے ماہر تھے. علوم عقلیہ و نقلیہ پر ان کو بہت بہترین انداز میں دسترس حاصل تھی. وہ قاضی بنے لیکن قضا میں بڑے سخت تھے. سختی کی بنا پر ان کو اپنے عہدے سے معزول کیا گیا. ایک دن راستے میں جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا مجمع ہے. اس بڑے مجمع میں ایک عالم دین بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ وزیر بھی ہے. عالم دین بیٹھے ہیں، ایک ان کے ساتھ وزیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور بڑی مجلس تھی. وہ بھی چپکے سے آ کر بیٹھ گئے. لیکن حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ہر جنگل پہ جب آپ جاتے ہیں تو اس کو خالی نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ چیتا ہو. ہمارے شیخ
استاد محترم میرے مربی حضرت مولانا محمد گل سردار صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک دفعہ ہمیں فرمایا کہ میں نے ایک فارسی بان ایرانی سے پوچھا کہ یہاں فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ کہ ہر جنگل پر آپ جب گزرو تو قدم کو احتیاط سے رکھیں اور یہ نہ سمجھے کہ یہ خالی ہے، شاید کہ چیتا سویا ہو. اس بات کو میں نہیں سمجھ سکتا، اور ہمارے ہاں بھی اکثر علماء اس بات کو نہیں سمجھتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایرانی صاحب نے مجھے کہا کہ خالی ہمارے علاقے میں ایک قسم کی بوٹی ہے، اور وہ ایسی بوٹی ہے جو زمین پر پھیلی ہوتی ہے اور اس کی شکل چیتے جیسی ہے. تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جب جنگل میں جاتے ہیں اور یہ بوٹی آ جائے جو زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کہ خربوزے کی وہ جو ہوتی ہے کا پودا ہوتا ہے، تو اس پر آپ پاؤں نہ رکھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ خالی کا پودا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ چیتا ہو اور وہ سویا ہوا ہو، پاؤں رکھتی ہی آپ کا بیڑا غرق کر دے گا. تو جس مجلس میں بھی آپ لوگ بیٹھتے ہوں تو جاہل بلکہ اجہل آپ کے سامنے بیٹھے ہوں، تکبرانہ انداز اختیار نہ کرنا بیٹے، بہت محتاط رہیں. تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. آپ کے سامنے انتہائی کمزور طلباء ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں، اور کوئی کلین شیو کا آدمی پینٹ پتلون میں ملبوس یہاں آ جائے اور آپ ایسی باتیں بھڑکے ماریں کہ اس پر اپنی علمی مہارت ظاہر کریں. ایسا نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ لبریز ہو علم سے. زخیری صاحب کو دیکھیں، وہ کیسے تھے؟ داڑھی ان کی نہیں تھی، لیکن الفقہ علی المذاہب الاربعہ پر بہت بہترین ان کی کتاب ہے جس سے سب حضرات استفادہ کرتے ہیں. بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ مجلس میں محتاط رہیں اور احتیاط سے بات کریں. اور آج کل تو بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے. مجھے کیا علم ہے، یہاں میری ویڈیو بن رہی ہے، مجھے کیا علم ہے یہاں میری باتیں ٹیپ ہو رہی ہوں، اور کل یہی باتیں کسی ایسی مجلس میں کہ وہاں عورتیں ہوں یا چھوٹے لڑکے ہوں وہ سنیں، پھر وہ کیا کہیں گے کہ سفید ریش عالم دین ہو کر یہ کیا بک رہے ہیں. یا میں اپنی علمی مہارت ظاہر کروں آپ لوگوں کے سامنے اور دوسرے آدمی کے پاس پھر یہ میری ویڈیو یا میری آڈیو چلی جائے اور وہ کہے کہ ہمیں تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بہت بڑا عالم دین ہے، لیکن آج مجھے علم ہوا کہ یہ ڈھول ہے. ڈھول کی آواز بہت دور دور تک جاتی ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے. اس وجہ سے آپ محتاط رہیں، محفل میں احتیاط سے بات کیا کریں، عاجزی اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ناکام انشاءاللہ العزیز نہیں بنائے گا. بات آپ نے ایک سوال کی مجھ پر، مجھے جواب نہیں آ رہا ہے، تو اسے بات نہیں بگڑتی. جواب نہیں آیا، میں نے کہا کہ بھئی لا اعلم. بات یہاں بگڑتی ہے کہ مجھے جواب نہیں آ رہا اور میں ایسا جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں تکلفانہ انداز میں کہ آپ
کو ماننا ہی پڑے گا، چاہے آپ دل پر بوجھ ہی رکھیں. نہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد تھے، ان کی بات مجھے بہت اچھی لگی. وہ جب کسی کو پڑھاتے تھے تو کہتے کہ دیکھیں میں عالم الکل نہیں ہوں، عالم البعض ہوں. جب آپ مجھ سے کسی مسئلے کی بابت پوچھیں گے اور میں جواب نہیں دے سکا تو کوئی بات نہیں، میں کہوں گا لا عالم. کیوں؟ میں عالم الکل بننے کا دعویٰ نہیں کرتا، میں عالم البعض کا اور بعض میں یہ شمار نہیں ہے، اس وجہ سے میں جواب نہیں دے سکا. بہرحال محتاط رہیے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ العزیز ناکام نہیں فرمائیں گے. تو وہ تشریف لے آئے. مولانا صاحب تو یہ سمجھ رہے تھے کہ سب میرے شاگرد ہیں اور مجھے علم ہے کہ کتنے پائے کے ہیں، لہذا میں بات کر رہا ہوں، وزیر پر کچھ میرا روب جم جائے گا. تو ایک سوال داغا اور کہا کہ جو سوال میں نے کیا یہی سوال، بلکہ اس سوال کی تفصیل بیان کریں، تشریح کریں پہلے سوال کا، پھر اس کے بعد اس کا جواب دیں. اگر جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم اس سوال کی تشریح کریں. اگر تشریح نہیں کر سکتے تو کم از کم جو اعتراض میں نے کیا ہے وہ تو بتائیں. بس منہ سے مکمل بات نہیں نکلی تھی کہ علامہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی کھڑے ہو گئے. فوراً وہ سمجھ گئے کہ کوئی باہر کا آدمی ہے، اب میری ناکامی ہوگی اور شاید وزیر کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں. اس وجہ سے کہا بھائی جواب دینے سے پہلے میرے اشکال کو بیان کریں. تو کہنے لگے جی اشکال آپ ہی کے الفاظ میں بیان کروں یا اپنے الفاظ میں تفصیل سے بیان کروں یا بعین ہی آپ ہی کے الفاظ لے لوں؟ میرے ہی الفاظ میں کریں. تو ٹھیک ہے سنیں. تو انہوں نے کہا آپ کا اعتراض یا اشکال یا سوال یہ ہے. ٹھیک ہے جی، اب اس کی تفصیل سنیں، اس کا مطلب یہ ہے. اب اس کا جواب سنیں، اس کا جواب یہ ہے. اور اب میرا اعتراض سنیں، آپ کے اشکال میں یا آپ کے اعتراض میں یہ سکم ہے، جواب دیں. تو مولا صاحب لاجواب ہو گئے. اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بھائیو اگر آپ لوگ آج اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ غفور رحیم ذات ہے. تکبر کبھی نہ کریں. تو جب وہ بیچارہ لاجواب ہو گیا تو وزیر سمجھ گیا، فوراً ہی وزیر کھڑا ہوا، ان کے پاس گیا اور ان کو ہاتھ سے پکڑ کر یہاں لے آیا اور اپنے ساتھ بٹھایا. تو اس کے بعد کہا کہ حضرت کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قاضی بیضاوی ہوں، بیضا کا رہنے والا ہوں اور مجھے ہٹا دیا گیا ہے، لہذا مجھے دوبارہ قضا پر بٹھایا جائے. تو انہوں نے بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ قضا کا عہدہ ان کو دوبارہ دے دیا، خلعت شاہی پہنا کر ان کو بھیج دیا. لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان دنوں ان کے شیخ تھے، شیخ کتحانی رحمہ اللہ تعالی، ان کے ساتھ وہ رہے.
اور ان کے تعلقات وزیر کے ساتھ زیادہ تھے. تو ایک دن انہوں نے اپنے شیخ سے کہا کہ مجھے بحال کیا جائے. وزیر سے کہتے ان کا ٹھیک ہے. جب وزیر آیا تو وزیر کو کہا کہ میرے یہ شاگرد یہ مرید آپ کے ساتھ جہنم میں جگہ بنانا چاہتے ہیں، اس کو بھی جہنم میں جگہ دے دیں. تو قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ جب قاضی بنیں گے اور سفارش پر بنیں گے تو یہی لوگ جو چاہیں گے آپ سے وہی چیز آپ سے منوائیں گے، وہی فیصلے کرائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے وہ جہنم میں جائیں گے ناجائز پر، آپ بھی اسی طرح جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بس مجھے آپ ہی کی رفاقت چاہیے، مجھے قضا نہیں چاہیے. پھر انہی کے اشارے سے یہی تفسیر انہوں نے لکھی. کتب بہت زیادہ ہیں ان کی، لیکن اس کو جو مرتبہ حاصل ہے یہ مرتبہ کسی تصنیف کو بھی ان کی تصنیف و تصانیف میں سے حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو ہمیں ان کے علوم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.